السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آئی ایم یور میم ماریہ فیاض پریزنٹنگ یو ود دا تھرڈ لیکچر آف ایجوکیشن BA 4th ایئر. آج ہم نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں اپنی بک کے فرسٹ چیپٹر کے فرسٹ 2 ٹاپکس کو کور کیا، جس میں شامل تھا نفسیات کی تعریف اور نفسیات کی شاخیں یعنی برانچز آف سائیکالوجی. آج ہم نے اپنا تھرڈ ٹاپک جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہے، اینڈ وچ از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ٹاپکس، دیٹ از ایجوکیشنل سائیکالوجی. دا کانسیپٹ، دا میننگ، دا ڈیفینیشن آف ایجوکیشنل سائیکالوجی یعنی تعلیمی نفسیات. تو جی سب سے پہلے تو میں تعلیمی نفسیات کے تاریخی پس منظر پہ تھوڑا سا جانا چاہوں گی کہ کس طرح سے یہ جو مضمون ہے یا یہ جو سبجیکٹ ہے وہ وجود میں آیا. 18ویں صدی میں یورپ کے اہل دانش نے سائنسی طرز فکر کی بدولت سائنسی ایجادات ہوئی. سب سے پہلے جی ہوا تو یہ کہ 18ویں صدی میں جب یورپ میں صنعتی انقلاب برپا ہوا تو صنعتی انقلاب کے ساتھ بہت سارے اور بھی اس کے آفٹر افیکٹس ہوئے. صنعت و حرفت نے ترقی کی. جو اہل دانش تھے انہوں نے سائنسی طرز فکر کو اپنانے کی بات کی، اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرے میں مختلف قسم کے طبقات نے بھی جنم لیا، جس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے ایک طاقتور صنعت کار اور محنت کش، یعنی سرمایہ دار اور محنت کش. یہ 2 جو کیٹیگریز تھی یہ سوسائٹی میں کریٹ ہو گئی، اور اس کے کریٹ ہونے کی وجہ سے جہاں باقی زندگی کے شعبوں میں بہت زیادہ فرق پڑا، وہیں تعلیم پر بھی بہت اثرات اس کے مرتب ہوئے. صنعتی انقلاب اور طبقاتی نظام تعلیم کی بدولت تعلیم میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. جہاں پر تعلیم کو فیسلٹیز ملنا شروع ہوئیں، جتنا تعلیم نے ترقی کرنا شروع کی اور تعلیمی پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا جانے لگا، اس کے ساتھ ساتھ ہی تعلیمی مسائل بھی پیدا ہوئے. جو بچے تھے وہ مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہونے لگے، اور یہ مسائل ایسے تھے کہ جن کے حل کے لیے اس ٹائم کے جو ٹیچرز تھے یا اساتذہ تھے they were not actually equipped to deal with those kinds of psychological problems, and they were not even trained. تو اس لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ماہرین نفسیات کی مدد لی گئی، تاکہ وہ نفسیات کے خصوصی جو اصول ہیں جن کا اطلاق تعلیمی مسائل کے حل کے لیے کیا جا سکتا تھا، ان کو استعمال کر کے تعلیم کے مسائل کو وہ حل کریں. تو جب تعلیم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیات کے اصولوں کا استعمال کیا گیا تو ایک نئی شاخ نے جنم لیا نفسیات کی، جس کو ہم کہتے ہیں تعلیمی نفسیات. یعنی یہ وہ شاخ تھی جس میں تعلیم میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیاتی اصولوں کا اطلاق کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ 18th سینچری سے ہمیں ملتا ہے کہ یورپ کے جو صنعتی انقلاب ہے اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں مختلف قسم کی چینجز آئیں، جو اثرات مرتب ہوئے، تو ان اثرات جو تھے وہ تعلیم پر بھی وہ اثرات مرتب ہوئے. تو اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے اس کے حل کے لیے نفسیاتی اصولوں کا اطلاق کیا گیا، تو پھر تعلیمی نفسیات یا ایجوکیشنل سائیکالوجی وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہے جی اس کا پس منظر، تاریخی پس منظر. اب ہم چلتے ہیں اس کے کانسیپٹ یا اس کی ڈیفینیشن کی طرف. تو جیسے کہ آپ کو پس منظر سے ہی ظاہر ہو گیا ہے کہ تعلیمی نفسیات جو ہے یہ ایک ایسی نفسیات کی شاخ ہے جس میں آپ تعلیم میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے عمومی نفسیات کے اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں. یہ اس کی بیسک کانسیپٹ ہے یا اس کی ڈیفینیشنز بھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تعلیمی نفسیات کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے ایک کیس اسٹڈی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. اور یہ کیس اسٹڈی جو ہے یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو جی ایسا ہے کہ گورنمنٹ جاب میں آنے سے پہلے میں نے کچھ عرصہ مختلف اسکولز میں جاب کی. تو ایک میرا ایکسپیرینس تھا بیکن ہاؤس اسکول میں جاب کرنے کا. تو جب میں بیکن ہاؤس میں گئی تو مجھے سب سے پہلے آئی واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، تو دے گیو می کلاس 1 ٹو ٹیچ.
تو جب میں فرسٹ ڈے کلاس 1 میں گئی تو باقی کلاس تو نارمل جیسے ہوتے ہیں بچے، ایک بچہ بہت ہی ڈفرینٹ تھا ان میں. اس کا نام تھا عبد الرحمن. آئی اسٹل ریممبر ہم. اچھا، عبد الرحمن کی کیا سائیکی تھی؟ ہی واز سو ڈفرینٹ. وائی ہی واز ڈفرینٹ؟ بیکاز ہی واز اے ریبیل بیسکلی. یعنی کہ وہ ایک باغی بچہ تھا. جب میں کلاس کو کہتی تھی کلاس اوپن یور بکس، تو سب بچے کتاب کھولتے تھے اور عبد الرحمن جو تھا وہ کتاب بند کر دیتا تھا. جب میں کہتی تھی کلوز یور بکس، تو سب بچے بکس بند کر دیتے تھے، لیکن عبد الرحمن بک کھول لیتا تھا. تو ایک دو دن تو میں نے اس بچے کو آبزرو کیا، اور جب میں اس کلاس میں جا رہی تھی تو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے مجھے سب سے زیادہ جو انٹروڈکشن دیا وہ عبد الرحمن کا ہی ہے کہ آپ کی کلاس میں ایک بڑا کمپلیکیٹڈ بچہ ہے، یہ بالکل پڑھتا نہیں ہے اور کلاس کو بہت تنگ کرتا ہے، اور اس کی اس طرح کی حرکتیں ہیں، تو اس کو آپ نے ذرا اسپیشلی ڈیل کرنا ہے. تو میں نے اس کو 2-3 دن آبزرو کیا اور میں نے یہ جان لیا کہ ہی نیڈز اٹینشن. بیسکلی اس کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، تبھی جب سب رائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ لیفٹ پہ جاتا ہے تاکہ میں اسٹینڈ آؤٹ کروں، الگ سے نظر آؤں. تو یہ میں نے اٹینشن اس کی نوٹ کر لی. اچھا، اب وہ بچہ کیا تھا؟ بہت شرارتی بچہ تھا، بہت شرارتی. جب بھی میں کلاس میں ہوتی تھی تو بچے آ کے مجھے شکایت کرتے تھے، میم عبد الرحمن ہمیں مار رہے ہیں، میم عبد الرحمن نے ہماری پینسل لے لی، میم عبد الرحمن از ڈوئنگ دس، میم عبد الرحمن از اے بیڈ بوائے. So nobody wanted to befriend him, nobody wanted to be his seat fellow. کوئی اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا. یعنی وہ ایک انتہائی ریجیکٹڈ بچہ تھا، سوشلی ریجیکٹڈ تھا بالکل بھی. nobody wanted to be his friend. لیکن وہ بچہ تھا ہی ایسا. اچھا جی، اب میں نے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا کہ مجھے اس کی سمجھ آ گئی، اس کی اٹینشن کی، سب کچھ کیا. اچھا، ویسے بائی دا وے واز ویری کیوٹ، تو وہ مجھے بہت پیارا بھی لگتا تھا. تو اینی ویز، تو میں نے ایک دن کہا جی میں کلاس کا CR بنانا چاہ رہی ہوں. آئی وانٹ سم ون ٹو بی یور مانیٹر، جو اس پوری کلاس کو مانیٹر کرے. تو لیٹس ڈیسائیڈ کہ ہم کس کو مانیٹر بناتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس نے مجھے نام دینا شروع کر دیے ان بچوں کے جو کلاس میں سب سے اچھے، ویل بیہیوڈ اور اچھے پڑھنے والے بچے تھے، ان کے نام دینا شروع کر دیے. اینڈ دے تھاٹ کہ میم ظاہری بات ہے انہی بچوں میں سے کسی کو مانیٹر بنائیں. لیکن میں نے کہا نو، لیٹس گو فار عبد الرحمن، لیٹس میک ہم دا مانیٹر آف دا کلاس. تو ایوری بڈی واز ٹوٹلی شاکڈ. سب بچوں کے منہ کھلے کے کھلے، آنکھیں کھلی کی کھلی کہ عبد الرحمن. اور سب سے زیادہ شاک خود عبد الرحمن تھا. ہی واز ٹوٹلی شاکڈ کہ ہاؤ کم آئی ایم گوئنگ ٹو بی دا مانیٹر آف دا کلاس. تو سب بچوں نے کہا میم عبد الرحمن از ناٹ اے گڈ بوائے، یو کی ناٹ میک ہم دا مانیٹر آف دا کلاس. I said, no, you're totally mistaken. Abdul Rahman is a very good boy. He's very responsible. He's going to take care of you all. تو عبد الرحمن کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. تو جب میں نے اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈال دی تو یو وونٹ بلیو کہ ود ان اے ویک عبد الرحمن واز اے چینجڈ بوائے. کیونکہ جب اس کے اوپر رسپانسبلٹی آ گئی، جب میں نے اس پہ ٹرسٹ شو کیا کہ آئی ٹرسٹ یو عبد الرحمن، یو آر اے ویری گڈ بوائے، یو کین ٹیک کیئر آف دا کلاس، یو کین مانیٹر دا کلاس، آپ کلاس میں ڈسپلن مینٹین کر سکتے ہو. تو جب میں نے اس کو اپریشیٹ کیا، جب اس کے اوپر میں نے ٹرسٹ شو کیا، جب اس کو رسپانسبلٹی دی، تو وہ بچہ خود بخود میرے ٹرسٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس ٹریک پہ لے آیا جس ٹریک پہ اس کا ہونا بنتا تھا. یعنی اگر اس کا کام ہے ڈسپلن مینٹین کرنا، تو وہ سب سے مینٹین کرواتا بھی تھا اور خود بھی ڈسپلن مینٹین کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے، تو آہستہ 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 اس میں پازیٹیو چینجز آنے لگ گئی. اچھا، یہ جسٹ اس پوری سٹوری کا ایک پارٹ ہے. یہ جو عبد الرحمن والی کیس اسٹڈی ہے یہ آپ کے ساتھ پورا 4th ایئر ہی چلے گی، بیکاز جتنے بھی ہم چیپٹرس پڑھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا اسپیکٹ آئے گا جس کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو عبد الرحمن کی کیس اسٹڈی بتانی پڑے گی. تو فرسٹ چیپٹر میں ہی آئی ایم انٹروڈیوسنگ یو ٹو سم بڈی کالڈ عبد الرحمن، جس کی ایک کیس اسٹڈی ہے، اور اس کو بچے کی کیس اسٹڈی کو اسٹڈی کر کے ہم نے مختلف کانسیپٹس کو سمجھنا ہے. اچھا، تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی میں عبد الرحمن کی جو کیس اسٹڈی ہے اس کو میں یہیں پہ اسٹاپ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو جو پوائنٹ سمجھانا چاہا ہے میں نے وہ یہ تھا کہ جب میں نے اس بچے کی سائیکی کو سمجھا، ٹھیک ہے، اس کی سائیکالوجی کو سمجھا، وہ بچہ جو تھا
وہ کلاس میں ڈسپلن مینٹین نہیں کرتا تھا، وہ جو ٹیچر کہتی تھی وہ اس سے الٹ کام کرتا تھا بیکاز ہی نیڈڈ اٹینشن، ٹھیک ہے. اور اس کو ہر کوئی کہتا تھا تم بدتمیز ہو، تم نکمے ہو، تم پڑھتے نہیں ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو. یعنی سوسائٹی میں اس کے پیرنٹس سے لے کے اس کے اسکول فرینڈس یا فیلوز اور اس کے ٹیچرس تک نو بڈی لائک ہم، ٹھیک ہے. سب نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ لا علاج ہے یا یہ بدتمیز ہے. تو جب آپ ایک بچے کو اس طرح سے ڈکلیئر کر دیں گے تو وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی کیا ایج ہوگی اس ٹائم، وہ ہارڈلی 7 یا 6 ایئرس کا ہوگا. تو 7-6 ایئرس میں جب آپ ایک بچے کو روز ڈکلیئر کریں گے کہ تم بدتمیز ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، نو بڈی وانٹس ٹو بی یور فرینڈ، آپ اس کو کوئی پازیٹیوٹی ہی شو نہیں کریں گے تو اس بچے نے پھر ویسے ہی بن جانا ہے. وہ بالکل ایک ڈس ہارٹ ہو جائے گا کہ یار آئی ہیو نو روم فار امپروومنٹ، آئی ایم اے ڈکلیئرڈ بدتمیز بچہ، تو آئی ہیو ٹو بی لائک دس. تو وہ میں نے اس کی سائیکی کو سمجھ لیا. لیکن جب میں نے اس کو کہا کہ نہیں، ہی از اے ویری گڈ بوائے اینڈ ہی ڈیزروز ٹو بی دا مانیٹر آف دا کلاس، تو وہ بچہ خود حیران تھا کہ ہاؤ کم اے ٹیچر کین ٹرسٹ می so much that she is making me the monitor of the class. I am the one who destroys the discipline of the class, and I am the one who has to maintain the discipline of the class, who have to make sure that he has to maintain the discipline. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ایک سائیکولوجیکل رول ہے. میں نے بیسکلی کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف اور صرف اس بچے کی سائیکالوجی کے ساتھ تھوڑا سا کھیلا. یعنی پہلے میں نے اس کی سائیکی کو سمجھا اور پھر سائیکولوجیکل یا نفسیاتی اصولوں کا اطلاق کر کے اس کے بیہیویئر میں چینج لانے کی کوشش کی. اور وہ کون سے نفسیاتی اصول تھے؟ وہ یہی نفسیاتی اصول تھے کہ جب آپ کسی بھی انسان پہ ٹرسٹ شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جب آپ کسی بھی انسان میں کوئی پازیٹیوٹی، چاہے وہ اس میں وہ ہو یا نہ ہو، لیکن جب آپ کسی انسان میں اسپیشلی کسی بچے میں جو ظاہری بات ہے جن میں سوچنے سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، تو آپ جب اس میں وہ پازیٹیوٹی کہتے ہیں کہ ہے تو بچہ آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے کہ اگر اس نے کہا ہے اور اسپیشلی اگر ٹیچر نے کہا ہے تو میرے میں یہ پازیٹیوٹی ہوگی. تو جب آپ اسے پیار کریں گے، اس کے ساتھ آپ اچھا ٹریٹمنٹ کریں گے تو وہ نیچرلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. اور جب وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترے. ٹھیک ہے، آپ سب لوگ اپنی لائف کو ذرا ریوائنڈ کریں اور سوچیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اسکول کالج میں، اسپیشلی اسکول ٹائم جب ہمارا ہوا کرتا تھا تو اسکول میں جو ہمارے فیوریٹ ٹیچر ہوا کرتے تھے یا کوئی فیوریٹ ٹیچر ہوا کرتی تھی تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کے سبجیکٹ میں ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہو اور ان کے سامنے انسلٹ نہ ہو جائے. تو یہ ہم کرتے ہیں جب ہمارا فیوریٹ ٹیچر ہوتا ہے، ان فیوریٹ ٹیچرس کے سامنے ہم اپنا ایک اچھا امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس اچھا امیج بنانے کے لیے ہم ٹیچر کی ایکسپیکٹیشنس پہ اترنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از ہیومن سائیکالوجی. ٹھیک ہے، تو اگر ایک ایز اے ٹیچر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کی بات مانے یا آپ جو بیہیویئر اس سے ریکوائر کرتے ہیں یا آپ جس بیہیویئر کی خواہش کر رہے ہیں کہ وہ اس بیہیویئر پہ آئے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایز اے ٹیچر اس کے سامنے اچھا بننا پڑے گا. یعنی سب سے پہلے یو ہیو ٹو ارن ہز اور ہر رسپیکٹ اینڈ اپریسیشن فار یور سیلف. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور چونکہ ہمارا ایجوکیشن سبجیکٹ جو ہے بیسکلی یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم فیوچر میں اپنے آپ کو ایک ویل ٹرینڈ اور اچھا ٹیچر بنا سکیں. تو ایک اچھے ٹیچر کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے، ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ آپ نے جاتے ہی ایکسپیکٹ نہیں کر دینا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ سے آپ کی بات مانیں گے بیکاز یو ہیو گاٹ دا ٹیچر ٹیگ آن یو، سو یو آر سپوز ٹو میک دیم ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. نو، دس از اے ویری رانگ اپروچ. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے سب سے پہلے جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اسپیشلی بچوں کو، ٹھیک ہے، ہماری جو بک ہے اس میں ہم زیادہ تر جو چیزیں پڑھیں گے وہ چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے پڑھیں گے، یعنی اسکول گوئنگ بچوں کے حوالے سے پڑھیں گے. تو آپ نے بچوں کو سب سے پہلے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. سب سے پہلے دے شوڈ لائک یور پرسنالٹی. ونس دے ول ڈیولپ لائکنگ فار یو دین دے ول کیپ ڈوئنگ وٹ ایور یو ول وانٹ دیم ٹو ڈو. If you want them to perform better, they will perform better. If you want whatever behavior you want them to exhibit,
they will try to exhibit that behavior just to stay in your good books. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اینڈ اٹ از آل سائیکولوجیکل ہینڈلنگ آف دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, یہ ساری میں نے آپ کو بات بتائی ہے, یہ بیسکلی سائیکولوجیکل ہینڈلنگ ہی ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں تعلیمی نفسیات, یعنی تعلیم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا تعلیم کے پروسیس میں جو مسائل آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جب ہم نفسیاتی اصولوں کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے تعلیمی نفسیات. ٹھیک ہے جی, آئی ہوپ آپ کو تعلیمی نفسیات کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشنس کو دیکھ لیتے ہیں. ادروائز ڈیفینیشنس کم و بیش سیم ہی ہیں, بٹ اسٹل وی کین جسٹ ریڈ دیم آؤٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ اف دیر از اینی ادر پوائنٹ دیٹ وی ہیون ڈسکسڈ یٹ. اچھا جی, تعلیمی نفسیات تعلیمی ماحول میں بچوں کے افعال و کردار اور ان کی ذہنی سرگرمیوں کا نفسیاتی اصولوں کی روشنی میں مطالعہ کرتی ہے. یعنی جب تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیات سے رہنمائی لی جاتی ہے تو یہ سرگرمی تعلیمی نفسیات بن جاتی ہے. بالفاظ دیگر عمومی نفسیات کے اصولوں کا تعلیمی سرگرمیوں پر اطلاق تعلیمی نفسیات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نفسیات کی ایسی شاخ ہے جو تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیتی ہے اور دوران تدریس درپیش مسائل کا حل پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ڈیفینیشن ہے تعلیمی نفسیات کی. اور اب کچھ اسکالرس کی ڈیفینیشنس کو پڑھ لیتے ہیں. ایجوکیشن سائیکالوجی از انٹینڈیڈ ٹو کلیریفائی اینڈ امپروو دا انٹریکشن بٹوین ٹیچنگ اینڈ لرننگ. دیٹ بیسکلی ایجوکیشنل سائیکالوجی از دیٹ ٹول دیٹ وی یوز ٹو امپروو دا ریلیشن شپ بٹوین ٹیچنگ اینڈ لرننگ. بٹ ٹیچنگ اور لرننگ کے درمیان کا جو ریلیشن شپ ہے, یہ جو پروسیس ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم تعلیمی نفسیات کا استعمال کرتے ہیں. تعلیمی نفسیات ایک ایسا علم ہے جو متعلمین کے امور آموزشی عمل اور آموزشی صورتحال سے متعلق واضح لائحہ عمل پیش کرتا ہے. آموزشی کا مطلب ہے سیکھنے والا, ایک ایسا عمل جس میں سیکھنا شامل ہے, لرننگ ایکٹیویٹی جو بھی ہے. ایجوکیشن سائیکالوجی provides a framework for looking at the students, the learning process and learning situation. That education psychology basically sees what rules can be applied to improve the learning process. اپنے وسیع تر مفہوم میں تعلیمی نفسیات ذہنی زندگی کے ایسے اصولوں کا مطالعہ ہے جنہیں تعلیمی عمل میں استعمال کیا جا سکے. تعلیمی نفسیات کا تعلق تعلیمی ماحول میں آموزشی صورتحال کی بہتری ہے. یعنی جو تعلیمی جو ایجوکیشنل پروسیس ہوتا ہے اس میں جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے, اس لرننگ پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمی نفسیات استعمال کی جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے کسی کی لرننگ کو بہتر بنانا ہے, اس کے لیے آپ تعلیمی نفسیات کا استعمال کریں گے. آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم یہ یاد کر لو گی, تمہیں ڈکٹیشن کے 10 ورڈز دیے ہوئے, تم نے ڈکٹیشن یاد کر لی تو میں تمہیں چاکلیٹ دوں. ٹھیک ہے, تو بچہ جو ہے وہ چاکلیٹ کی خوشی میں ہی وہ یاد کر لیتا ہے. تو ہم نے اس کی لرننگ کو انہینس کیا, اس کو موٹیویشن دے کے, ایک ایسی چیز کی موٹیویشن جو وہ پسند کرتا ہے. سو دس از آلسو آ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ آف دا چائلڈ. اس کے بعد ہے جی, تعلیمی نفسیات ایک ایسا علمی شعبہ ہے جو تعلیمی نمو اور تعلیمی کردار کا تمام پہلوؤں سے مطالعہ کرتا ہے. تعلیمی نفسیات ایک ایسا شعبہ علم ہے جو اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ انسان کیسے سیکھتا ہے اور اسے سیکھنے میں مدد کیسے دی جا سکتی ہے. یہ سائنسی طریقہ کار کے ذریعے تعلیم اور تدریس کے عمل کی نفسیاتی اصولوں کے مطابق تشخیص کرتا ہے. ٹھیک ہے, تعلیمی نفسیات اطلاقی نفسیات کا ایسا ذیلی شعبہ ہے جس کا تعلق تعلیمی عمل کے بہتر انصرام اور کمرہ جماعت کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری عناصر سے ہے. یعنی تعلیمی نفسیات ایک ایسا علم ہے جو کہ کمرہ جماعت میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. تعلیمی نفسیات تعلیمی ماحول میں انسانی کردار کے مطالعے کا نام ہے. اچھا جی, تعلیمی نفسیات کردار کی اس تبدیلی کے مطالعے کا نام ہے جو تعلیم کے معاشرتی تعامل یا سوشل انٹریکشن کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے. یعنی تعلیمی نفسیات سے جو مراد ہے کہ آپ کی شخصیت میں جو بھی یا آپ کے کردار میں جو تعلیمی عمل کے دوران سوشل انٹریکشن کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوتی ہے, اس کے مطالعے کو کہتے ہیں تعلیمی نفسیات. اس کے بعد ہے جی, اس میں کافی ساری ڈیفینیشنس دی ہوئی ہیں. آپ نے کوئی سی بھی اس میں سے 6 to 7 ڈیفینیشنس کو اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے, بیکاز یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے.
Then comes education psychology is the application of principles, facts and techniques of an individual and group psychology to educational practices. That when you apply the techniques and principles of psychology to different educational practices, then it becomes educational psychology. Education psychology is the academic discipline that combines education and psychology and studies how knowledge of the individual applies to learning situation. یعنی جو تعلیمی نفسیات ہے وہ تعلیم کی ایسی شاخ ہے جو تعلیم و نفسیات کو یکجا کر کے اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ فرد کا علم کس طرح آموزشی حالات پر لاگو ہوتا ہے. یعنی کہ آموزشی حالات یعنی لرننگ پروسیس میں ہمارا جو علم ہے وہ کس طرح سے لاگو ہوتا ہے. یعنی جو نفسیاتی اصول ہمیں پتہ ہیں ہم ان کو کس طرح سے اپلائی کر کے اپنی یا کسی اپنے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈفرینٹ اس کی ڈیفینیشنز ہیں لیکن سب ڈیفینیشنز جو ہیں بیسکلی ان کا کانسیپٹ اور مطلب جو ہے وہ سیم ہے, ورڈز تھوڑے مختلف ہیں. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں ایک جامع تعریف پر. ریڈنگ آل دیز ڈیفینیشنز وی کین ریچ a final compact definition of education psychology. Education psychology is a branch of applied psychology which applies the principles, facts and theories of psychology to educational process and educational problems. ٹھیک ہے, یعنی تعلیمی نفسیات کی اچھا جی ہاں جی, تعلیمی نفسیات اطلاقی نفسیات کی شاخ ہے جو نفسیات کے دریافت کردہ اصول اور حقائق کا تعلیمی عمل اور تعلیمی مسائل پر اطلاق کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ تعلیمی نفسیات جو ہے وہ عمومی نفسیات کی یا اپلائیڈ سائیکالوجی کی ہی ایک شاخ ہے جو پہلے سے ڈسکورڈ شدہ جو اصول ہیں دریافت کردہ, جو آلریڈی دریافت کردہ اصول ہیں نفسیات کے, ان اصولوں کا اطلاق تعلیمی مسائل کے حل کے لیے کرتی ہے. درج بالا ماہرین کے نظریات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تعلیمی نفسیات کا اطلاقی میدان ہے جس کا مقصد تعلیمی عمل اور تعلیمی ثمرات کی بہتری ہے. یہ ایسے ذرائع اور طریقے وضع کرتی ہے جن سے اساتذہ, تعلیمی منتظمین اور تعلیمی منصوبہ سازوں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اچھا جی, بیسکلی جو یہ تعلیمی نفسیات جو ایک سبجیکٹ ہے نا, یہ بیسکلی کس کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے؟ اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کو تو بہتر بناتی ہی ہے, لیکن اسٹوڈنٹ سے زیادہ یہ ٹیچر کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے. یعنی تعلیمی نفسیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اسٹوڈنٹ سے زیادہ ٹیچر کے لیے پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیچر نے ہی اسٹوڈنٹ کی نفسیات کو سمجھنا ہے اور اس نے ہی اس کی ضرورت کے مطابق مختلف قسم کے نفسیاتی جو اصول ہیں ان کو اپلائی کر کے مختلف تعلیمی مسائل کا حل نکالنا ہے. جو تعلیمی نفسیات ہے یہ بیسکلی اساتذہ, تعلیمی منتظمین اور تعلیمی منصوبہ ساز یعنی کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ تعلیم کی پالیسی بنائیں گے تو اس میں بھی نفسیاتی اصولوں کو دیکھیں گے. جو ایڈمنسٹریٹو سرکل ہوتا ہے وہ بھی تعلیم سے ریلیٹڈ جو فیصلے کرتا ہے اس میں بھی اسٹوڈنٹ سائیکالوجی کو دیکھا جاتا ہے, اور ٹیچر تو ہوتا ہی 1-to-1 انٹریکشن میں ہے اسٹوڈنٹ سے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے تعلیمی نفسیات کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی اپنی پرفارمنس بہتر ہو سکے. تعلیمی نفسیات کا نفس مضمون ان نفسیاتی طریقوں سے تعلق رکھتا ہے جن کے ذریعے آموزشی اور تدریسی عمل کے تمام پہلوؤں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ تعلیمی ضروریات اور تعلیمی ماحول کے حوالے سے طلباء کے کردار کا مطالعہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, جو مختلف ہماری تعلیمی ضروریات ہوتی ہیں, ہمارا تعلیمی ماحول ہوتا ہے, اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کی کیا نیڈز ہیں, کیا صلاحیتیں ہیں, یہ تمام چیزیں تعلیمی نفسیات ہی اسٹڈی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے یا ہر انسان جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, تو ہر انسان کی تعلیمی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں, صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں, آپ کی کیپیبلٹیز مختلف ہوتی ہیں, انرجیز, پوٹینشلز مختلف ہوتی ہیں. تو کس طرح سے ہم نے مختلف پوٹینشلز کو فگر آؤٹ کرنا ہے, کس طرح سے مختلف صلاحیتوں کو, مختلف ضروریات کو فگر آؤٹ کرنا ہے اور پھر ان کو کس طرح سے پورا کرنا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں تعلیمی نفسیات سے معلوم ہوتی ہیں. یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ ہر اسٹوڈنٹ کو یا ہر بچے کو ایک ہی فارمولے کے تحت نہیں ڈیل کر سکتے.
ہر بچے کا پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، بیہیو کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور آپ نے تعلیمی نفسیات کو پڑھ کے آپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی نفسیات کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور آپ پھر اس کو اس کے مطابق ڈیل کریں. اب جیسے عبد الرحمن کی اگزامپل میں پھر سے یہاں لے آؤں گی کہ عبد الرحمن اٹینشن چاہتا تھا، عبد الرحمن ایک ریبیلیس بیہیویئر شو کرتا تھا. تو اگر میں اس کو صرف ڈانٹ دیتی، جیسے کہ ہمارے عموماً ٹیچرس کرتے ہیں کہ ڈانٹ دیا، عبد الرحمن اسٹینڈ اپ، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دیٹ، تو اس سے کیا ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ہی وڈ ہیو ریمینڈ دا سیم پرسن، بلکہ وہ شاید اس سے بھی زیادہ نگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا. کیونکہ ڈانٹ جو ہوتی ہے وہ کوئی پازیٹیو رزلٹ ییلڈ نہیں کرتی، اور وہ بھی اس عمر میں جب بچہ اتنا چھوٹا ہو. تو میں نے اس کو اس طرح کنونشنلی ڈیل نہیں کیا، میں نے اس کی سائیکی کو سمجھ کے اس کو پازیٹیولی ڈیل کیا، جس کے مجھے پازیٹیو ریزلٹس ملے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی دس از کالڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں. آج کے لیکچر کو آپ اچھی طرح سے اس ٹاپک کو پڑھ لیجئے گا، یہ ساری ڈیفینیشنس کو بھی اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا. I have tried my best to explain you everything and every point that is given here, but still if you don't understand anything then you are always welcome to ask me on the WhatsApp group. اور دوسرا یہ ہے کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. تعلیمی نفسیات سے کیا مراد ہے، یا تعلیمی نفسیات کی مختلف ڈیفینیشنس بیان کرنا. تو اٹ کین بی اے 10 مارکس کوشچن اور اے 12 مارکس کوشچن. سو یو شوڈ لرن ایٹ لیسٹ 7 to 8 ڈیفینیشنس جو کہ تعلیمی نفسیات کے پورے کانسیپٹ کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں. ان ڈیفینیشنس کو آپ نے پڑھنی ساری ہیں، لیکن پیپر پوائنٹ آف ویو سے 7 to 8 کو اچھی طرح پریپیئر کر لیجیے گا. دیٹ ول بی انف فار یور آنسرس. تو اکارڈنگلی پھر آپ دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد ہے جی نفسیات اور تعلیمی نفسیات میں فرق. یہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے آئی گیس دس مچ از انف. تو آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، اور عبد الرحمن کو اپنے یاد رکھنا ہے، بیکاز عبد الرحمن ہماری وہ کیس اسٹڈی ہے جس نے پورے 4th ایئر میں ہی ہمارے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ابھی میں چلتی ہوں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور گرمی سے بچیں گے، گھروں میں رہیں گے. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 4th لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.